بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 نومبر 2023 کو عزیز مکرم عزیز القدر جناب ایڈوکیٹ خلیل انصاری صاحب کی آفس کے افتتاح کے موقع پر ہم لوگ حاضر ہیں۔ اس موقع پر ہم وہی کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اور فحش باتوں سے بچنے کا۔ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہلاتا ہے، اور یہاں کی جمہوریت اور یہاں کی عدلیہ، یہاں کی کورٹ، اس میں ہماری توقعات ہے کہ انصاف اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اس میں وکیل حضرات کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی منصب عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے منصب کی وجہ سے ظالم کو کیفر کردار تک اور مظلوم کو حق دلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ وکیل حضرات کی ذمہ داری یہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان بھر میں جتنے وکلاء ہیں ان سب کو بالعموم اور بالخصوص ہمارے برادر گرامی جناب ایڈوکیٹ خلیل انصاری صاحب کو اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ انہیں برکتیں دے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ میں سیرت سے آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا عظیم واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت فرمائی تھی ان کے اندر انصاف عدل کس قدر بھر دیا تھا۔ جس سماج میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہ سماج کبھی کچلا نہیں جا سکتا، وہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ مصر کے گورنر حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک عام شہری کو تماچا مار دیا۔ جب یہ بات امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم تک پہنچی تو سیدنا فاروق اعظم نے حضرت عمرو ابن عاص کو ہی بلایا اور ان کے بیٹے کو ہی بلایا، اور ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے غلام کب سے بنا لیا۔ اور دنیا نے دیکھا ایک عام شہری کو مصر کے گورنر کے بیٹے نے تماچا مارا، تو سر عام فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب تمہارے بیٹے کو بھی وہ عام شہری تماچا مار کر کے اپنا بدلہ لے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ گورنر کے بیٹے کو، جو صحابی بھی تھے اور عظیم ترین صحابی تھے، ان کے بیٹے کو ایک عام شہری نے تماچا مار کر اپنا بدلہ لیا۔ دوسرا واقعہ ہے کہ غسان کا بادشاہ حج پر آیا، ایک حبشی کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا۔ حبشی نے جب جان بوجھ کے کام نہیں کیا تھا بلکہ پیر چادر پہ پڑ گیا تھا، غسان کے بادشاہ نے غصے میں آ کر کے اس کو تماچا مارا۔ یہ مقدمہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا، فرمایا تم نے حبشی کو تماچا مارا ہے، اب یہ حبشی بھی تمہیں تماچا مارے۔ حتیٰ کہ غسان کے بادشاہ نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دیں، اور وہ رات کی مہلت لے کر کے بھاگ گیا، دین سے بھی پھر گیا۔ فاروق اعظم نے بادشاہ کی پرواہ نہیں فرمائی، اللہ کے قانون کی پرواہ فرمائی۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک نظام ہے، عام شہری ہو یا بادشاہ ہو، حاکم ہو یا غلام ہو، آقا ہو یا بندہ ہو، یہ ہمارے یہاں نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو قانون مقرر کر دیا ہے وہ قانون مقرر ہوگا۔ دور رسالت میں ایک عورت نے چوری کی، بڑے خاندان کی تھی، شریف تھی، آقا نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لوگوں نے سفارش کی تو حضور نے جلال میں اپنے خاندان کے ایک بہت بڑے فرد کا نام لے کے فرمایا یہ چوری کر رہی ہے تو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، تم سفارش کرتے ہو اگر فلاں بھی چوری کریں گے تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ نظام اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی نظام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔